بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نبوی قصوں میں سے ایک قصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس قصہ کا نام ہے حدیث البطاقہ۔ کیا ہے حدیث البطاقہ؟ آئیے قصہ سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کی پکار ہوگی اور اس کے عمل کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا میرے محافظ کاتبوں یعنی فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی ڈر جائے گا اور کہنے لگے گا، نہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، ہمارے پاس تیری بہت ساری نیکیاں ہیں اور آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک بطاقہ یعنی ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا، یا ربی وما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وہ سارے کے سارے دفتر ہلکے پر جائیں گے اور پرچہ بھاری پر جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ہے کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی اہمیت اور فضیلت کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں گناہ ہی گناہ لے کر آئے گا، اتنے گناہ کہ تا حد نگاہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے میں پھیلے ہوں گے، لیکن جب وزن کرنے کے لیے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت کو رکھا جائے گا تو کلمہ شہادت کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ جی ہاں، یہ ہے کلمہ شہادت کی اہمیت۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب کہ ایک بندہ نے کلمہ شہادت کا سچے دل سے اقرار کیا ہو اور اس کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں برتا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ کلمہ دنیا کے سارے کلمات میں آج سب سے زیادہ مظلوم کلمہ ہے۔ ہم اس کلمہ کو پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہماری اکثریت اس پر چلتی نہیں۔
جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اطاعت صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف ایک اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، معبود برحق نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ اس لیے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا اور التجا کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ اس کا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ اس سے امید باندھنا، خوف رکھنا، ڈر رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب عبادت ہے جن کا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونا ضروری ہے۔ جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، عبادت کے سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے لگتا ہے، پریشانیوں میں اسی سے لو لگاتا ہے، مشکلات میں اسی کو پکارتا ہے، اسی کے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے اور اسی کی محبت میں سکون پاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن عبادت کے کچھ کام غیروں کے لیے بھی کرتا ہے، کسی غیر کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، کسی انسان، پیر، فقیر کی قبروں پر سجدہ کرتا ہے، ان کے لیے نذریں مانتا ہے، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتا ہے، گویا اس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو پورا نہیں کیا، اور ایسے انسان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسرے نمبر پر جب ہم محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس کی مانگ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے۔ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ ہے کہ ایک بندہ توحید پر قائم ہو اور شرک سے دور ہو، اور محمد رسول اللہ کی مانگ یہ ہے کہ ایک بندہ سنت پر چل رہا ہو اور بدعت سے بچ رہا ہو، تبھی یہ کلمہ آخرت میں ایک بندے کے کام آ سکتا ہے۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ کلمہ شہادت کی بڑی فضیلت ہے اور یہ میزان میں بھاری پڑ جائے گا، بشرطے کہ اس کلمہ کی شرطوں کو، اس کے تقاضے کو ایک بندے نے اپنی زندگی میں برتا ہو۔ اس قصہ میں ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جن کی توحید پر موت ہوتی ہے، کہ اگر ایک انسان کلمہ شہادت کو سمجھا، اس کے تقاضے پر عمل کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو بہت سارے گناہوں کے باوجود اللہ چاہے گا تو اس کلمہ کی برکت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس قصہ سے شرک کی خطرناکی بھی سمجھ میں آتی ہے، جو توحید کا اپوزٹ ہے، توحید کی ضد ہے۔ توحید بہت بڑا عدل ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اور شرک کی قطعاً معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ معاف فرما دے گا۔
اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے بندے کو شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔